طلاق ہونے کے لیے بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے، ورنہ اگر کسی کی بیوی بہری ہو تو بیچارہ شوہر چلائے بھی تو کیا سنے، حالانکہ یہ چیز پسندیدہ نہیں۔ طلاق جس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ابغض المباحات، جائز چیزوں میں سب سے خراب چیز یہی ہے۔ یہ اختیار مرد کو دیا گیا، عورت کو نہیں۔ اگر عورت کو طلاق کا حق دے دیا ہوتا تو اس کا پرسنٹیج بڑھ جاتا، ذرا سا غصہ آتا طلاق۔ عورتوں کو یہ دکھ ہو سکتا ہے ہم کو طلاق کا حق نہیں دیا، مگر یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا، یہ عورت کے لیے رحمت ہے۔ اب یہ دیکھیے طلاق کے اوپر پہلا کسی نے سوال کیا ہے، کیا سوال پہلے آپ غور سے سنیں، کیا طلاق ہونے کے لیے بیوی کا طلاق سننا ضروری ہے؟ شوہر نے طلاق دی مگر بیوی نے نہیں سنی تو کیا طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ سوال آپ سمجھے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اس دور میں علم کی اتنی کمی ہے کہ اس طرح کے جو لوگ سوال کرتے ہیں علم کی کمی۔ طلاق ہونے کے لیے بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے، ورنہ اگر کسی کی بیوی بہری ہو تو بیچارہ شوہر چلائے بھی تو کیا سنے۔ یہ طلاق جو الفاظ طلاق کے ہیں یہ مرد ادا کرتا ہے، مرد کو اختیار ہے۔ جب شدید کوئی ضرورت ہے، حالانکہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ طلاق جس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ابغض المباحات، جائز چیزوں میں سب سے خراب چیز یہی ہے۔ مگر اسلام چونکہ ایک دین ہے تو ہر وقت کی ضرورت کو جانتا ہے۔ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جبکہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے یہ اختیار مرد کو دیا گیا، عورت کو نہیں۔ اگر عورت کو طلاق کا حق دے دیا ہوتا تو اس کا پرسنٹیج بڑھ جاتا، ذرا سا غصہ آتا طلاق۔ بعض عورتوں کو یہ دکھ ہو سکتا ہے ہم کو طلاق کا حق نہیں دیا، مگر یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا، یہ عورت کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ، یہ رحمت ہے۔ ایک بات بتائیے، مثال سے میں آسان انداز سے سمجھاؤں۔ آپ جب شادی کر کے کسی عورت کو اپنے گھر میں لاتے ہیں، وہ بھی ایک گھر چھوڑ کے آتی ہے، ماں باپ سب کو چھوڑ کر آتے ہیں، اور آپ اس کو گھر پر لانے کے بعد سارے گھر کا اس کو مالک بنا دیتے ہیں، گھر کا پورا انتظام وہ کرے، اپنے گھر کی ساری ملکیت آپ اس کو دے دیتے ہیں۔ وہ اپنے کو مالک بھی سمجھنے لگتے ہیں، دوسرے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ گھر والی ہے،
اس کی ملکیت میں سب کچھ ہے. مرد کو بڑا اعتماد ہے, بڑا بھروسہ اس کے اوپر. ایسی ایسی باتیں اپنے بیوی کو بتاتا ہے جو دوسروں سے نہیں بتا سکتا. بے شک اعتماد بھروسہ ہے کہ نہیں سکتے. اگر مرد کو یہ معلوم ہو کہ اس کو طلاق دینے کا حق ہے, تب اپنی چابی کبھی اسے نہیں دے گا. واہ واہ بے شک حق. اپنی تجوری کی چابی نہیں دے گا, اپنا راز اسے نہیں بتائے گا, اس کی اہم باتوں پر. مگر اس کو اعتماد یہ ہے جب تک میں نہ نکالوں یہ نکل نہیں سکتی. واہ واہ بے شک واہ. یہ اعتماد اس لیے پیدا ہوا ہے کہ بیوی کو طلاق کا حق نہیں ہے. واہ واہ بے شک سبحان اللہ. ورنہ معاملہ یہ ہوتا ہر وقت آپ دغدغے میں رہتے تھے. اس کو سمیٹا مت نہ, اس کو اپنی ملکیت کا حق مت دو, اپنی تجوری کی چابی اس کو مت دو. ایسا نہ ہو کہ ہم تو جائیں دفتر میں ملازمت کے لیے, واپس آئیں تو پتہ چلا سب لے کے جائے چلی گئی طلاق دے گئی, واہ واہ سب لے کے چلی گئی طلاق دے کے چلی گئی. تو یہ تصور ایسا ہے کہ ہر وقت ایک بے اعتمادی کی فضا ہوگی, میاں بیوی کے اوپر بے اعتمادی کی فضا ہوگی. طلاق کا حق صرف مردوں کو دے گا. اسلام نے اس فضا کو ختم کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ. اور اس میں ایک بات ہے, سننے نہ سننے والی بات چھوڑیے, طلاق دینا زبان سے نکل گیا. حالانکہ بڑی جلدی نہیں کرنا چاہیے. ایک تو بہت ضرورت والی چیز ہے, مگر یہ لوگ جو خوب ہے طلاق دینے میں بڑی تیزی کرتے ہیں جو دینا چاہتے ہیں, اور پھر 2 ہی 4 روز میں پچھتاتے ہیں, غلط ہوتے ہیں. اب اس کو صحیح کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. ایک مفتیوں کو پریشان کرتے ہیں, مولانا صاحبہ کے پیچھے چلتے ہیں. ارے مولانا صاحب غصے سے نکل گیا تھا, غصے سے نکل گیا تھا. تو مفتی صاحب پوچھتے ہیں محبت میں کون دیتا ہے, یہ تو غصے والی چیز ہے. ایسا غصہ کہ آپ کنٹرول نہ کر پائیں. مگر جب دے دیا تو دے دیا. آپ کے ہاتھ میں ریوالور ہے, اس کے اندر 3 صرف کارتوس ہے نا. آپ چاہے محبت میں چلائیں چاہے غصے میں چلائیں, مگر جب چلے گا تو سامنے والا زخمی ہوگا. یہ نہیں ارے سامنے تو غصے میں ایسے خواہ کے گئے. تو جو اس کا جو کام ہے وہ ہوتا ہے, غصے پر کنٹرول کرو, غصے کو سنبھالو. اور غصے پر کنٹرول کی سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب غصہ ہو خاموش ہو. بے شک واہ واہ خاموش ہو جاؤ. کچھ دیر اگر آپ خاموش رہیں گے غصہ خود بخود کم ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ فارملٹی بڑھتی چلی جائے گی. مختصر جواب تو اس کا ہے کہ چاہے عورت سنے یا نہ سنے, اگر مرد نے دے دیا تو طلاق ہو گئی.